امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں۔ ان کے وقت میں ایک خاتون تھی پورے محلے میں، جو محلے میں خواتین فوت ہوتی تھی تو وہ انہیں غسل دیا کرتی تھی، وہ انہیں غسل دیا کرتی تھی۔ وہ ایک ہی عورت، اور اتفاق سے جب اس محلے میں فوتگی ہوئی تو اس غاسلہ کے پاس لوگ آئے کہ جی فلاں گھر میں فلاں خاتون فوت ہو گئی ہے تو غسل کے لیے آپ آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں، میں کیسے غسل دے سکتی؟ علماء سے مسئلے پوچھے گئے، جس عالم سے پوچھیں کوئی کہے دے سکتی ہے، اس سے پوچھے دلیل کیا ہے تو وہ بولے دلیل تو مجھے معلوم نہیں، بس میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ دے سکتی۔ کوئی بولے نہیں دے سکتی، کہ بھی دلیل کیا ہے؟ بولے دلیل تو میرے ذہن میں نہیں ہے، بس ذہن یہی کہتا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت ہے لہذا نہیں دے سکتی۔ اسی جستجو اور اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا، لوگ مسجد میں آ گئے، ابھی تک میت کو کسی نے نہلایا نہیں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو کسی نے محلے والوں میں سے کہا کہ جی ایک میت ہو گئی ہے، جب سے ہم پریشان ہیں، ظہر کا وقت آ گیا ہے، ابھی تک کسی نے غسل نہیں دیا، ایک ہی عورت ہے نہلانے والی اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، حالت حیض میں ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، اگر جائز ہے تو میں غسل دے دیتی ہوں، اگر نہیں جائز تو پھر میں مجبور ہوں، پھر کسی اور کا انتظام کروں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا دے سکتے، اس عورت کو بولو جاؤ غسل دے۔ لوگوں نے کہا جی دلیل؟ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دلیل بخاری کی وہ روایت ہے، قرآن کی آیت نہیں، بخاری کی وہ روایت ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو بات ذہن میں آ جائے، بخاری کی وہ روایت ہے، اللہ کے رسول وضو فرما کر کھڑے ہوئے، جس جگہ آپ نفل وغیرہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ جائے نماز مجھے اٹھا کر دو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں، میں آپ کو جائے نماز کیسے اٹھا کر دوں؟ گویا حضرت عائشہ نے وہی عذر پیش کیا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں اور یہ تو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو جائے نماز تو پاک چیز ہے، اس پہ تو بندہ نماز پڑھتا ہے، میں اس کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جائے نماز اٹھا کر دو، ان حیضتک لیست فی یدک، وہ حیض کے اثرات کوئی تیرے ہاتھوں میں نہیں ہیں، مجھے اٹھا کر دے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ نے جائے نماز اٹھا کر دی۔